اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک حرف کو جو اس کا صحیح مخرج ہے وہیں سے اس حرف کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ رال کو نرمی سے، بالکل نرمی سے، الذی ری، نرمی کے ساتھ، سختی ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر ذرا بھی سختی ہو گئی تو پھر یہ زا بن جائے گا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یکذب یہ بھی وہی زال ہے، اس کو بھی نرمی سے، اس کے اندر بھی سختی پیدا نہیں کریں گے، اگر سختی پیدا کر دی تو یہاں بھی یہ زا بن جائے گا، یکذب ہو جائے گا، یکذب زا بن جائے گا، اور جیسے ہی زا بنے گا تو یہ لحن جلی غلطی ہو جائے گی۔ ایسی غلطیوں سے ہمیں مکمل طور پر بچنا ہے جو بڑی غلطی ہے۔ تو صحیح کس طرح پڑھیں گے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بالدین کون سا مد ہوگا اس میں؟ آپ نے پڑھا ہے سکون ہے، نون ہے، نون کے نیچے حرکت ہے، لیکن ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو یہ ساکن ہو گیا۔ سکون نون کے اوپر جو آیا ہے وہ عارضی آیا ہے، اور سکون عارضی ہوتا ہے تو کون سا مد ہوتا ہے؟ مد عارض وقفی۔ جی کون سا مد ہوتا ہے؟ مد عارض وقفی۔ تو اس کے اندر مد عارض وقفی ہوگا، اور وقف کون سا ہوگا بتائیں گے کوئی صاحب؟ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان، جی وقف بالاسکان ہوگا اس میں، چونکہ تینوں حرکتوں میں وقف بالاسکان ہوتا ہے، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو یہاں پر زیر کی حرکت ہے تو اس لیے یہاں پر ہم نے وقف کیا تو یہ وقف بالاسکان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ دیکھیں آواز کے اندر ایک خوبصورتی بھی پیدا کرنی چاہیے قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ میں نے اس سے پہلی کلاس کے اندر تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کو خوشحالی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، چونکہ جب قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اندر کشش پیدا ہوگی، لوگ آپ کی طرف کھینچیں گے اور آپ کا قرآن سنیں گے۔ تو اس لیے ایک تو ہم بس ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں نارمل طریقے سے، اس کے اندر آواز کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی چاہیے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ ذال کو نرمی سے، مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثناء الیاء کا کنارہ۔ الذی اس کو بھی نرمی سے، یدعُّ، دیکھیں عین کا مخرج کیا ہے؟ حلق سے ادا کریں گے، عین کا مخرج ہے حلق کا بیچ، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اور اس کے اوپر تشدید بھی ہے، تو اس لیے دھیان سے، توجہ سے اس حرف کو ادا کریں گے۔ یدعُّ، ایک تو ہم نے جلدی سے پڑھ دیتے ہیں یدعُّ، یدعُّ یعنی حرف کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا پڑھا ہے، تو اس لیے دھیان سے، توجہ سے پڑھیں گے، عین کو صحیح جو اس کا مخرج ہے وہاں سے ادا کریں گے اور مشدد پڑھیں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم میں وہی مد عارض وقفی۔ مد عارض وقفی کی مقدار کیا ہے بتائیں گے کوئی؟ مد عارض وقفی کی مقدار، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، یعنی ایک الف سے لے کر 5 الف تک کھینچنا اس کو درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم، بہتر یہ ہے کہ 5 الف کھینچا جائے یا 3 الف کھینچا جائے، یعنی اوپر سے نیچے کو آئیں گے، زیادہ سے زیادہ مقدار 5 الف ہے اور کم سے کم مقدار 1 الف ہے، ٹھیک ہے؟ اور الف کی مقدار وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ 1 الف کی مقدار 2 زبر کی آواز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مثلا 1 الف ہم نے پڑھا، 1 الف کیا پڑھا ہم نے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ 1 الف ہوا۔ 2 الف یتیم، 2 الف ہو گئے، یتیم 3 الف ہو گئے، یتیم 4 الف ہو گئے، یتیم 5 الف ہو گئے۔ تو اس طرح سے 2 زبر کی آواز کا مجموعہ 1 الف ہوتا ہے، اور مد عارض وقفی کی مقدار طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، یعنی 1 بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، ٹھیک ہے؟
ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض، ہاں کو حلق سے ادا کریں گے، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. اور دیکھیے ضاد کا صحیح تلفظ، کیا مخرج پڑا آپ نے ضاد کا؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، اور پر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ ولا يحض، ولا يحض، ٹھیک ہے. ولا يحض پڑھ دیتے ہیں لوگ، ولا يحض على طعام المسكين. يحض غلط ہے. یہ صحیح مخرج زبان کی کروٹ اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، زبان کی کروٹ کو جب ڈاڑوں پر لگائیں گے تو صحیح مخرج ادا ہو جائے گا. ولا يحض على طعام المسكين. طا کو پر کر کے پڑھیں گے. طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد کو بھی پر کریں گے، طا کو بھی پر کریں گے، ٹھیک ہے. ولا يحض على طعام المسكين. مسکین میں وہی مد عارض وقفی اور وقف بالاسکان، ٹھیک ہے. فویل للمصلین، فویل للمصلین. صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. فویل لل، اصل کیا ہے؟ فویل لن، لام دو پیش لن، فویل لن، یہ ہے اصل. ہم نے اس میں ادغام کیا، یعنی تنوین ہے، تنوین کا کس میں ادغام کیا؟ لام میں، آگے لام میں ادغام کیا. تو بتائیے اس میں کون سا ادغام ہوگا؟ جی بتائیں. تام. جی ادغام تام، ادغام تام ہوگا. ادغام تام چونکہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام ہے تو اسے ادغام تام ہوتا ہے. لام اور را یہ دو حرف ہوتے ہیں تو ادغام تام ہوتا ہے. ادغام تام مکمل ادغام ہو گیا. یعنی اصل کیا ہے؟ فویلن، جب ہم نے ادغام کیا تو یہ نون کی جو آواز ہے یہ ختم ہو گئی، سائلنٹ ہو گئی. فویل للمصلین، فویل للمصلین. صاد کو پر، اگر صاد کو پر نہیں پڑھیں گے جو اس کی صفت ہے پر ہونا تو یہ سین بن جائے گا، اور سین جیسے ہی بن جائے گا تو لہن جلی غلطی ہو جائے گی. فویل للمصلین، ٹھیک ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین، نرمی سے، ذال میں ہر جگہ نرمی پیدا ہونی ہے چونکہ یہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے. مخرج اس کا یہ کہ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، زبان کی جو نوک ہے آگے والی اس کو ثناء علیہ کے جو اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے پر لگائیں گے، باقی زبان کے کسی بھی حصے کو کہیں ٹچ نہیں ہونے دیں گے تو ذال ادا ہو جائے گا. سختی اس کے اندر نہیں ہوگی. سختی اگر ذرا سی بھی پیدا ہو گئی تو پھر یہ حرف بدل جائے گا. تو اس لیے پڑھیں گے دھیان سے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہم عن، کون سا قاعدہ ہوگا ہم عن میں؟ بتائیے. اظہار شفوی. جی اظہار شفوی ہوگا، ماشاءاللہ. الذین هم عن صلاتهم ساہون. دیکھیے جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں، قواعد پڑھنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے تاکہ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھا جا سکے. تو قواعد کو اس طرح سے جب پوچھا جائے تو آپ بتائیں، چاہے ایک مرتبہ کو غلط بتا دیجیے، کوئی بات نہیں، سیکھ رہے ہیں، سیکھنے میں غلطی ہوتی ہے. غلط بتائیں گے آپ کو، اس کو صحیح طریقے سے بتایا جائے گا تو آپ اس کو درست کر لیں گے. تو اس لیے بولے جہاں پہ قاعدہ معلوم کیا جائے. تو ہم عن، ہم اس میں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے عین ہے. اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ جی بتائیں کوئی. اظہار کا قاعدہ، اظہار شفوی کا کیا قاعدہ ہے؟ اظہار میں غنہ نہیں ہوتا، بالکل بھی جلدی سے پڑھا جاتا ہے. جی غنہ نہیں ہوتا، لیکن قاعدہ کیا ہے اس کا؟ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کے اندر اظہار ہوگا میم ساکن کا، ٹھیک ہے. تو میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. یہاں عین ہے، میم بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، بلکہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین ہے، تو اس لیے اظہار ہوگا. یعنی اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالیں گے. الذین هم عن، فوراً پڑھتے ہی آگے چل دیں گے، رکیں گے نہیں اس میں. یعنی ایسے نہیں پڑھیں گے الذین هم عن، ہم یہ غلط ہو جائے گا، اس کے اندر پھر اظہار نہیں ہو پائے گا.
تو اظہار کو اپنے مخرج سے ادا کر کے اس کو نکالیں گے. کیسے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. عن صلاتهم میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی نہیں اخفاء حقیقی. جی اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی صحیح بتایا آپ نے. اخفاء حقیقی چونکہ نون ساکن کے بعد صاد ہے. اخفاء حقیقی کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اخفاء حقیقی ہوتا ہے. تو یہاں نون ساکن کے بعد صاد ہے تو اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اخفاء حقیقی میں غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک کی نرم ہڈی سے ادا کرتے ہیں، ناک کے بانسے سے اس کو ادا کرتے ہیں. کس طرح؟ عن صلاتہم. ناک سے نہیں ادا کریں گے، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ چھپا کر کے ادا کریں گے. عن صلاتہم الذین هم عن صلاتہم ساہون. صاد کو پر کریں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. الذین هم عن صلاتہم ساہون. صلاتہم ساہون کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. جی ساہون بتائیے کون سا مد ہوگا؟ واو مد. مد کون سا ہوگا؟ مد عارض وقفی. ٹھیک ہے، پڑھا ہے نا آپ نے مد عارض وقفی، یعنی حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. یہاں سکون جو آیا ہے، نون جو ساکن ہوا ہے وہ وقف کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو نون کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ہم میں پھر وہی اظہار ہوگا، اظہار شفوی. اچھا یرا، را کو پر پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر زبر ہے. یراؤون. یرا میں مد بتائیے کون سا ہوگا؟ مد متصل. جی مد متصل. کیوں؟ چونکہ ہم حرف مد جو الف ہے اس کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے تو اس لیے مد متصل ہوگا. مد متصل کی مقدار کیا ہے؟ توسط، یعنی 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، 2 الف سے 4 الف تک. ٹھیک ہے. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَم میم ساکن کا اظہار، اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد نون ہے اس لیے میم ساکن کا اظہار ہوگا. اور ماعون وہی مد عارض وقفی، اور دوسرا وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. دوبارہ پھر ایک مرتبہ سورت کو پڑھ دیتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور پھر اسی طرح سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ٹھیک ہے، یہ ہوگی سورۃ الماعون. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.